ہزاروں کی تعداد میں ہم نے دیکھا لوگ نکلے سلیکشن کے اندر، اور بڑے بڑے جلسے تمام سیاسی جماعتوں نے NA 249 بلدیہ کے علاقے میں کرے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا الیکشن کمیشن کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، وہ الیکشن رزلٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعت PMLN جو مقابلے میں کل ہمیں نظر آئی، حالانکہ 28 تاریخ کی رات تک پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیت رہی تھی۔ 28 تاریخ کی رات تک جتنے وہاں پہ جلسے ہوئے، جتنے بڑے پروگرامز ہوئے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے کرے۔ 29 تاریخ کو جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے جتنے بھی کیمپس لگے ہوئے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے، سب سے زیادہ رش آپ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس کے اوپر بنسبت باقی سیاسی جماعتوں کے۔ ہاں، کچھ اکا دکا UCs ایسی ہوں گی جہاں پہ باقی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی زیادہ ہوگی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے کیمپس کے اوپر سب سے زیادہ رش تھی۔ یہاں تک کہ جو سسٹم ہم یوز کر رہے تھے جس کو CMS کہتے ہیں، ہمارے CMS سسٹم کے تھرو اندازاً کوئی 17.25 سے 17.5 ہزار لوگ ہمارے کیمپس کے اوپر آئے۔ انہوں نے آ کے اپنے ووٹس کے بارے میں معلومات لی، انہوں نے وہ سلپس حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس کے اوپر آ کے کہ ان کا ووٹ کون سے کیمپ میں، ان کا ووٹ نمبر کیا ہے۔ یہ ہمارا سسٹم بتا رہے 17.5 ہزار ووٹ، لیکن جب ہم اپنے رزلٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا رزلٹ جو ہے وہ 17,000 تو بہت دور ہے، اس کے آدھے سے بھی نیچے رزلٹ آتا ہے۔ بلدیہ کا وہ علاقہ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مجھے ایک سکیم دکھا دے کہ انہوں نے کوئی پانی کی سکیم بنائی ہو، کوئی انہوں نے ترقیاتی کاموں کی کوئی ایک سکیم بنائی ہو ان 14 سالوں کے اندر، کوئی بڑا ترقیاتی کام کرایا ہو۔ بلدیہ کے اندر تو رزلٹ پیپلز پارٹی کا ایسے آیا ہے کہ جیسے 14 سال سے بلدیہ کے علاقے کے اندر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ کوئی بلدیہ کی ایسی گلی نہیں، کوئی بلدیہ کا ایسا محلہ نہیں، کوئی بلدیہ کا ایسا گھر نہیں جو کہ یہ بول دے کہ بلدیہ کے علاقے کے اندر پانی ان کو ملتا ہو۔ بلدیہ کے عوام کے مطابق ایک مہینے کے اندر ایک دن مہینے میں 2 گھنٹہ پانی ان کو ملتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے۔ پورا بلدیہ کا علاقہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اور ہمارے منسٹر، ہمارے MNA فیصل واڈر صاحب نے اپنے 2 سال کے عرصے کے اندر 35 کروڑ روپے لگا کر بلدیہ کی تمام سڑکوں کی مرمت کرائی۔ چونکہ پانی کی ذمہ داری فراہم کرنا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی، وہ اس کے اندر ناکام ہوئے۔ بلدیہ کے اگر آپ سکولز کے حالات دیکھ لیں، بلدیہ کا اگر ہیلتھ کے نظام کو آپ دیکھ لیں، وہ تباہ حالی کا شکار ہے۔ اور ہم رزلٹ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پہ شہدائی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پہ کوئی مرید بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ ان کو دیکھنے کے لیے۔ کون سا ایسا سروے ہے جو پاکستان کے 3 بڑے سروے کرنے والی کمپنیز، جس سے بڑی بڑی میڈیا کی جو میڈیا جو جن سے سروس کراتی ہیں، کوئی ایک ایسی کمپنی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق کے اندر جو ہے سروے کے اندر ان کو 4 یا 5ویں نمبر سے اوپر نمبر دیا ہو؟ 3 دن پہلے بھی جو سروے ہوا اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کہیں بھی نہیں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا سروے تمام سرویز میں ہم سب سے اوپر تھے، یہ ہم الیکشن جیت رہے تھے، ہمارے کیمپس کے اوپر رش تھی، ہمارے CMS سسٹم کے اوپر سب سے زیادہ تعداد میں لوگ آئے، لوگوں نے ووٹ رجسٹر کیا، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آتی ہے 3 یا 4 نمبر کے اوپر۔ مفتاح اسماعیل جو 2 نمبر پر آئے، جس دن ان کو وہاں پہ لوگوں کی باتیں سننے کو ملی تھی، اس کے بعد تو مفتاح اسماعیل حلقے کے اندر نظر نہیں آئے۔ مفتاح اسماعیل نے تو اپنی کیمپین کو آخر کے 2 دن میں آگے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ ٹوٹل کیمپین میں مفتاح اسماعیل جو جب لوگوں سے باتیں سننے کو ملی اس کے بعد تو وہ حلقے میں نہیں آئے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ کس طریقے سے اتنے ووٹ حاصل کر گئے۔ یہ الیکشن پورا پری پلانڈ الیکشن تھا، یہ الیکشن کا پورا فیصلہ کیا گیا ہوا تھا کہ الیکشن کس نے جیتنا ہے، اس نے کیسے جیتنا ہے، کس کو کون سے نمبر کے اوپر لے کر آنا ہے، کس کو 2 نمبر کے اوپر لے کر آنا ہے، کس کو 3 نمبر کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اندازاً 80 سے 90 ہمارے پاس جو پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 ہے وہ ہمارے لڑکوں کو ملے ہی نہیں ہیں۔ جو فارم 45 ہمیں ملے ہیں، اگر اس کا بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں تو جو موجودہ رزلٹ ہمارا آیا ہے اسے زیادہ ہمیں ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے اس 2 نمبری سے ہی الیکشن کرانے ہیں تو پھر میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جا کے سیٹنگ بنا لیں، الیکشن کمیشن سے پوچھ لیں کہ ان کی کس کے ساتھ سیٹنگ ہے،
ان کو کیا احکامات آئے, انہوں نے کس طریقے سے رزلٹ کو نکالنا ہے. ہمیں رمضان کے مہینے میں اتنی محنت کرنے کی, دھوپ میں نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے, اپنے کاروبار کو چھوڑ کے ہم کام کریں دن رات, اتنا پیسہ لگائیں اور اس کے بعد رزلٹ وہ آئے جو کہ بالکل حیران کن ہو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کے منسٹر سے, کہ ذرا یہ بتائیں تو صحیح آگے کہ انہوں نے بلدیہ میں کیا کیا. کوئی بلدیہ کا ایک آدمی تو سامنے آئے جو بتائے کہ بلدیہ کے اندر اس کے گھر میں پینے کا پانی آ رہا ہے. ایک آدمی ملے. ہر بلدیہ کے یو سی کے اندر آپ چلے جائیں, یو سی 23, 29, 30 سے لے کے 37 تک جو کیمپین میں وہاں پہ میرے لڑکے کام کرتے رہے, ہر شخص نے ایک ہی بات بولا کہ بلدیہ کا علاقہ بوند بوند کے لیے پانی کے لیے ترستا ہے. ہاں, کیونکہ ہماری حکومت یہاں پہ صوبائی حکومت نہیں تھی تو وہ پانی کی ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کی تھی. ہمارے پاس جو فنڈز اویلیبل تھے اس فنڈ کے ذریعے فیصل وارڈا نے پورے بلدیہ کی تمام سڑکیں بنائی. جو کام بہتر کر سکتے تھے وہ ہم نے کرے. ہم نے تو یہاں تک کہا کہ اگلے فنڈ کے اندر ہم یہاں پہ آر او پلانٹس لگائیں گے لوگوں کو پانی دینے کے لیے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو اب بھی لوگوں کو وہ سہولیت فراہم نہیں کرنی ہے. لہٰذا اس الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں, اس کے رزلٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے صاف و شفاف الیکشن کرانے میں. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, میں نے اور کسی سیاسی جماعت کا آپ کے سامنے نام نہیں لیا, میں پیپلز پارٹی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ الیکشن رگڈ ہے. اگر کوئی اور سیاسی جماعت جیتی تو ہم 10 باتیں کر سکتے تھے. ہم ان کی ناکامی, ان کی کامیابی کے اوپر بات کر سکتے تھے, ہم اپنے مقابلے کے اوپر بات کر سکتے تھے, ہم کیمپین کے اوپر بات کر سکتے تھے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کے اوپر بات کرنا, اس بات کو ذکر کرنا, پورا بلدیہ اس وقت حیران اور پریشان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے جیت گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو PS 88 ملیر کا الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن کے اندر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے بہت بڑے نمبر سے جیت رہی تھی, لیکن جو رزلٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ملیر کے الیکشن کے اندر آیا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے جتنا نمبر آف ووٹس انہوں نے حاصل کرے. جو پیپلز پارٹی کی کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, کون سا کراچی کا شہر ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, کون سا شہری ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. صرف کراچی نہیں, چاہے وہ لاڑکانہ ہو, چاہے وہ نواب شاہ ہو, چاہے وہ حیدرآباد ہو, چاہے وہ سکھر ہو, کون سا ایسا شہر ہے, کون سا ایسا گھر ہے جو پیپلز پارٹی کی پالیسی سے وہ خوش ہے. لیکن جب ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ رزلٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے بڑے ووٹ سے جیت رہی ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کون سے نظام کو الیکشن کمیشن میں خریدا, کس کو انہوں نے کتنا پیسہ دیا, کس کو انہوں نے کیا کیا آفرز دی. میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا بھی آڈٹ کرایا جائے. الیکشن کمیشن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ کتنی جائیدادیں ان کی بن گئی ہیں, کتنا پیسہ ان کے پاس ہے, کہاں پہ رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں. ان کے بھی فیملی ممبرز کے بینک اکاؤنٹ چیک کرائے جائیں, ان کی بھی سورس آف انکم کو دیکھا جائے کہ ان کی تنخواہیں کتنی, ان کے خرچے اخراجات کتنے ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی اس الیکشن کو بینگ پریزیڈنٹ PTI کراچی, اس الیکشن کو میں دیکھ رہا تھا, اس الیکشن کا کیمپین مینیجر میں تھا, میں حقائق کو جانتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ میری کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ اس الیکشن کے اندر مقابلہ ہے. میں یہ بھی جانتا تھا کہ رزلٹ بہت قریب رزلٹ ہوگا, ساتھ ملتے جلتے رزلٹ فائنلائز ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کا نمبر 1 پہ پوزیشن پہ آ جانا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آنے والے بلدیاتی الیکشنز کرانے ہیں, اسی طریقے سے 2023 کے الیکشن کی انہوں نے تیاری کی ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو جا کے کاغذ دے دیں اور ان سے پوچھیں کہ لکھ کے دے دیں گے پہلا نمبر, دوسرا, تیسرا نمبر انہوں نے کس کو دینا ہے. صرف اور صرف پیسہ چل رہا ہے, مال چل رہا ہے, لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, رزلٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے, یا راستے میں ڈبوں کو تبدیل کر دیا گیا. ایک دور میں جس طرح انکم لنڈن کام کرتی تھی شہر کراچی کے اندر, جس میں سب کو پتا تھا کہ لوگ جا کے ووٹ ڈالنے جاتے تھے اور ان کو کہہ دیا جاتا تھا آپ کا تو ووٹ ڈالا ہوا ہے, آپ جائیں. انہوں نے پیپلز پارٹی نے کوئی نیا سسٹم نکالا ہے, کوئی نیا طریقہ نکالا ہے الیکشن کو ریگ کرنے کا. ان کا جو سسٹم ہے وہ میرے خیال سے وہ عوام کے ووٹوں سے یا ٹھپے لگانوں سے نہیں ہے. جی, رہنما خرم شیر زمان پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کر دیتے ہیں. الیکشن کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا. الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا. آپ کو بتائیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا. کالعدم تحریک لبیک کی درخواست پر 3 رکنی کمیٹی